لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آپ کے سامنے تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے آپ کے سامنے 5واں ایپیسوڈ ہے اور آیت نمبر جو ہے 9 اور 10 ہے، جس میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ یعنی اب آپ غور کریں کہ اس میں ایک طریقے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اگر آپ شان نزول کی بات اگر آپ کریں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب نبی نے یعنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور وہ تبلیغ احکام الہیہ کر رہے تھے، تو اس کے بعد قریش والے پریشان رہتے تھے کہ آخر یہ کیسے ثابت ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ 2 لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا اور منتخب کیا کہ وہ دونوں جائیں مدینے میں اس میں جو ہے وہ یہودی رہتے تھے، تو ان دونوں کو بھیجا مدینے تاکہ وہاں پر جا کر ان سے سوال کریں کہ آخر ان کا تذکرہ جو ہے ما سبق یعنی پچھلی کتابوں میں کہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے جو منتخب ہوئے تھے یہ نبی کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہاں پہنچے مدینے میں جو ہے جا کر ان کے درمیان جو یہودی علماء تھے ان کے درمیان مسئلے کو رکھا کہ آخر جو ہے مکے میں ایک محمد نام کے جو ہے نبی ہیں جو رسالت الہیہ کو پیغام الہیہ کو پہنچا رہے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رسول خدا ہوں، میں نبی خدا ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، اور بعثت کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو کیا اس طرح کی باتیں جو ہیں آسمانی کتابوں میں کسی میں موجود ہیں؟ تو ان علماء یہود نے جو ہے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ 3 مسئلے جو ہے محمد کے پاس لے کر جاؤ، نبی کے پاس لے کر جاؤ، اور اس کے بعد پیش کرو۔ اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو وہ صحیح ہیں اور پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، لیکن اگر جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب وہ جو ہے سچے نہیں ہیں۔ اب وہ 3 سوال کون تھے، 3 سوالات کون تھے، 3 مسئلے کون تھے؟ تو ان یہودی علماء نے، یہودی دانشمندوں نے پہلا جو ہے مسئلہ پیش کیا کہ ان جوانوں کی داستان جو اپنی قوم سے جدا ہوئے تھے وہ داستان کیا ہے، کیونکہ ان کی داستان، ان کی سرگزشت جو ہے عجیب اور غریب تھی، تعجب آور تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے ان کے سامنے پیش کرو کہ وہ مرد جس نے زمین کا طواف کیا شرق اور غرب، دنیا کے شرق اور غرب یعنی مغرب اور مشرق کو بہرحال جو ہے پہنچا ہے، وہ کون تھا اور ان کی داستان کیا تھی؟ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے پیش کرو کہ حقیقت روح کیا ہے۔ اگر یہ تینوں مسئلے کا جواب وہ دے دیتے ہیں تو وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صحیح ہیں، اپنی بات میں سچے ہیں۔ یہ دونوں واپس آئے کہاں؟ مکے، اور قریش کے افراد سے ملاقات کی، یعنی
قریش میں جو افراد تھے قبیلے میں ملاقات کی سب سے، اور کہا کہ ہم جو ہے وہاں سے معیار صدق و کذب لے کر آئے ہیں، یعنی جھوٹ اور سچ کا معیار کیا ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں۔ پھر پیغمبر نے جو ہے یعنی یہ لوگ جو ہے پیغمبر کے پاس گئے، نبی کے پاس گئے اور اپنے مسئلے کو پیش کیا، سوالات کو پیش کیا تینوں۔ نبی نے کہا کہ اچھا اب کل آنا، اس کا جواب تمہیں ملے گا۔ اب جو ہے اس کے بعد یعنی کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ دن گزر گئے، اور اس کے بعد جبرائیل آئے، اور اس کے بعد جبرائیل جو ہے اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، اور یہ سورہ کہف جو ہے اس وقت نازل ہوا۔ تو نبی نے جو ہے جب یہ سورہ نازل ہو گیا اور نبی کو جو ہے یہ سورہ ملا، تو اس کے بعد جو ہے یعنی نبی نے پوچھا جبرائیل سے کہ آخر اتنی دیر کیوں کی اور اتنا عرصہ کیوں یعنی طولانی ہوا، کیوں کہتے بیچ میں جو ہے فاصلہ ہو گیا؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جب پیغام ملا تو ہم آپ کے پاس لے کر آئے، جب سورہ ہمیں ملا ہے اور یہ آیتیں ملی ہیں تو ہم آپ کے پاس لے کر آئے۔ تو یہ شان نزول جو ہے اس لحاظ سے ہے۔ اور پھر بہت دن کے بعد جب کہتے کہ جبرائیل آئے اور یہ سورہ نازل ہوا، تو تیسرا سوال کا جواب یعنی دو سوالوں کا جواب تو اس میں ہے، تیسرے سوال کا جواب جو ہے یسألونک عن الروح ہے نا۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے یعنی تذکرہ موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یعنی یہاں پر جو ہے یعنی اس بات کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہی جو جملہ قرآن موجود ہے کہ نبی کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو جائے۔ تو ہر مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا جبرائیل کے ذریعے۔ اب دیکھیں آیت میں جو ہے جو ترجمہ کے سامنے ہم نے پیش کیا، پھر سے دہراتا چلوں کہ آیت نمبر 9 میں جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کہف اور رقیم والے جو ہیں ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ یعنی بہرحال یہ تو طے ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے آیتیں ہیں ہے نا، اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں، تو ہمیں نشانیوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے مختلف نشانیوں کو پیش کیا، اور وہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایک نشانی ہے جو اصحاب کہف کے یعنی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کہف اصل میں کہتے کسے کہف؟ یہ اصحاب کہف جو نام پڑا ہے، آخر کہف کیا ہے؟ کہف جو ہے بڑے قسم کے غار کو کہتے ہیں، جو غار ہوتی ہے اس غار کے بڑی یعنی ہو غار تو اس کو جو ہے کہف کا نام دیا جاتا ہے۔ اور رقیم جو ہے اس تختی کا نام ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے گئے تھے، مرقوم ہیں۔ اصل میں یوں ہوا تھا کہ کہف جو غار کا نام ہے، غار کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے اصل میں اس غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، اللہ کے لیے انہوں نے جو ہے غار میں قدم رکھا تھا، تو اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے کہ کہف والے ہے نا، غار والے۔ اور اس کے بعد رقیم جو ہے وہی بتایا کہ دقیانوس جو کہ بہت بڑا بادشاہ تھا اس زمانے میں، تو وہ جو ہے ان مومنین کے اوپر جو ہے سختی کرتا تھا، مومنوں کے اوپر۔ تو یہ لوگ جو ہے جو اصحاب کہف تھے، یہ لوگ جو ہے تقیہ کیے ہوئے تھے، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن وہی ہے کہ جاسوس لگے ہوئے تھے۔ جاسوس باقاعدہ جو ہے ان کی ہر یعنی ہر عمل کو، ان کے ہر عمل کو، ان کے ہر گفتار کو جو ہے دیکھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے باتوں کو ہے نا۔ تو وہ جو ہے دقیانوس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، یعنی جاسوس جو ہے پیش کرتے تھے، وزیر جو پیش کرتے تھے کہ یہ جو ہے ان کا الگ جو ہے عقیدہ ہے، الگ ان کا مسلک ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ لوگ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن وہی واقعہ یوں ہے کہ اصحاب کہف کی داستان ہر دور میں بہرحال مشہور رہی ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ یعنی ہر خاص و عام کی زبان پہ
رہا ہے اور رہتا رہے گا۔ تو آئی مسئلہ ہے کہ مشہور رہی ہے، اور سرکار دو عالم کے زمانے میں اس میں عجیب و غریب قسم کی باتوں کا اضافہ ہو گیا تھا نبی کے زمانے میں، اس لیے پروردگار نے حق و صداقت کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کر دیا تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ ہر دور میں جو ہے کوئی نہ کوئی بات اضافہ کرنے کی ضرورت، یعنی لوگ اضافہ کر دیتے ہیں، بات بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ہے اسی لیے اس زمانے میں قرآن میں جو ہے ان تمام باتوں کو تذکرہ کر دیا تاکہ بات مستحکم اور حق بات جو ہے ظاہر ہو جائے، صداقت جو ہے ظاہر ہو جائے، تو بہرحال جو ہے غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس واقعے کا اگر خلاصہ آپ دیکھیے جو ہمارے سامنے ہے اور اس میں غور کیا جائے تاکہ جو ہے اس کے ذریعے ہم باتوں کو پیش کر سکیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ چند افراد جو خدا کے مخصوص ان کو توفیق عطا ہوئی تھی اور اپنی فطرت سلیم کی بنیاد پر توحید پرست ہو گئے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، لیکن دقیانوس جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے انہیں اس قدر ستایا کہ حق کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے یہ لوگ، یعنی اتنی سختی کی گئی ان کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہیں باقاعدہ اللہ کا نام لے کر قدم آگے بڑھایا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور آخر میں جب ان کا پیچھا کیا گیا اور ان کو سختی ان کے اوپر زیادہ ہونے لگی تو ان لوگوں نے آخر کار جو ہے غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، اور اس کا پناہ لے لی انہوں نے غار میں جا کر، اور رب کریم نے جیسے ہی وہاں پہ پہنچے یہ لوگ تو نیند آ گئی، ان کو سلا دیا ہے نا، اور پھر برسوں کے بعد 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تو اس کے بعد جو ہے ان کی نیند کھلی۔ یعنی آپ غور کریں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو تعجب آور نشانی ہے کہ 300 سے زیادہ عرصہ ان کو جو ہے نیند دی گئی، سلایا گیا، اللہ کی طرف سے ان کو سلایا گیا، تو یہ 300 سال سے زیادہ یہ عرصہ جو ہے سوتے رہے، اور جسم ویسے ہی رہا، اور جسم جو ہے ذرہ برابر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بظاہر سے بات ہے بھئی کوئی جو ہے 2 دن 4 دن 10 دن اگر بھوکا رہ جائے تو 4 دن تو اس کا جسم جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، انسان جو ہے گھلنے لگتا ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ انتظام کر رہا ہے کہ اس نے 300 سال تک سلایا، اس سے زیادہ عرصے، اور یہ لوگ جو ہے جب 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور وہ اٹھے ہیں، نیند سے اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، ہے نا، تو جب بیدار ہوئے ہیں برسوں کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے جب وہ بھوک لگی ہے، بھوک کا احساس ہوا، تو پھر یہ کہا گیا کہ بھیا کھانا کون لائے گا، بھوک لگی ہے نا، تو اب ان میں سے ایک نے جو ہے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جاتے کھانا لینے کے لیے، تو بہرحال تم لوگ جو ہے اس کا اپنا دھیان رکھنا۔ تو اس کے بعد یہ جب گئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب جو ہے شہر ہو گیا ہے، تبدیلیاں ہو گئی ہیں، جہاں درخت تھے وہاں درخت نہیں ہے، بہت زیادہ کہتے تبدیلیاں دیکھی انہوں نے۔ اب یہ کسی طرح چھپتے چھپاتے کہ کہ اس زمانے کا خیال آیا ان کو کہ دقیانوس کا زمانہ تھا، ہے نا، کہیں جو ہے کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو جو ہے کہ وہ تھا۔ آخر کار جو ہے ان لوگوں نے، یعنی یہ جو تھے تو وہ اپنا پیسہ لے کے پہنچے کہ تاکہ روٹی خریدیں، ہے نا، بازار میں سکہ لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ دور قدیم کے لوگ ہیں، اور پھر آپس میں بحث شروع ہو گئی کہ انہوں نے کتنے دنوں جو ہے آرام کیا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، کیونکہ سکہ بدل گیا۔ تو اب جو ہے ان لوگوں نے سوچا کہ ان کو خزانہ مل گیا، تو جب خزانہ مل گیا تو ان لوگوں نے جو ہے حکومت کے پاس لے کے گئے، حکومت تبدیل ہو چکی تھی اور اس کا توحید پرست لوگ موجود تھے، حکومت جو ہے جو اللہ کے ماننے والے تھے ان کی حکومت تھی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ خزانہ کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ خزانہ تو نہیں ہے۔ آخر کار جو ہے یعنی انہوں نے کہا میرے گھر لے کے چلو، پھر گھر لے کے گئے تو وہاں جو ہے تبدیلیاں پیدا ہو گئیں کہ ظاہر سی بات ہے ان کے بیٹے پھر پوتے، ہے نا، ان کے بھی جو ہے تمام کہتے پوری نسل 300 سال کی گزر گئی آگے،
اور گھر میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ آخر میں انہوں نے جو ہے اپنی نشانیاں بتائیں، اور جب یہاں پہ آئے تو یہ بھی دیکھا گیا، اس میں رقیم جو ہے، جو ہم نے بتایا تھا ابھی کہ رقیم معنی ہوتا ہے جس میں ان کے نام جو ہے یعنی اصحاب کہف کے لکھے گئے تھے۔ تو اب وہ تختی جو ہے نکالی گئی، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ رکھا کہ حکومتی خزانے میں رکھ دیا گیا تھا اس کو لکھ کر نام، تو وہ تختی نکالی گئی تو ان سب کے نام موجود تھے، تو انہوں نے نام سب کے بتائے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو یقین ہوا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو ہیں یعنی وہاں پہنچے، لوگوں سے ملاقات کی، ہے نا، ان لوگوں سے ملاقات کی، باقاعدہ لوگ پہنچے، ان سے ملاقات کے بعد یعنی غار پہ پہنچے اور اصحاب کہف سے تمام لوگوں سے ملاقات کی، اور ایک جو ہے کتا بھی تھا جو اصحاب کہف کے ساتھ جو سویا تھا، اس کو بھی دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے باتیں بتائیں۔ آخر میں جو ہے پھر ان کو جب اندر گئے تو ان کو نیند آ گئی، پھر وہ سو گئے۔ اب اللہ جو ہے اس طریقے سے اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے، تعجب آور چیزیں جو ہیں، عجیب و غریب چیزیں جو ہیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے سب چیزیں جو ہیں معمولی ہیں۔ اللہ جو ہے قدرت رکھتا ہے، قدرت تامہ اس کے، قدرت مطلقہ اس کے بعد موجود ہے۔ تو آیت کا مقصد یہ ہے کہ خدا اپنے مخلص جو اللہ والے ہوتے ہیں پرستاروں کو ظالموں کے جو ہے شر سے بچا بھی سکتا ہے، بھائی ظالم کے شر سے بچا سکتا ہے، اور انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کی راہ میں انسان قدم آگے بڑھائے، قیام کرے، اور کسی ظالم کے ظلم کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ جو ہے یعنی عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، اللہ ہی جو ہے پر رحمت نازل کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے، وہ قدرت تامہ رکھتا ہے۔ ہر دور میں جناب آدم سے لے کر آج تک کا دور اٹھا کر اگر انسان دیکھے تو ہر زمانے میں جناب یوسف کو آپ دیکھیے، جناب یوسف کی حکومت پروردگار نے قائم کرائی، اور اس کے بعد جو ہے جناب سلیمان کی حکومت۔ تو تمام تاریخوں میں باتیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے یعنی اللہ نے یعنی انتظام کیا ہے اور اپنی قدرت کا یعنی کو دکھایا ہے کہ دیکھو اب بھی سنبھل جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ آپ دیکھیں اس کے بعد کی آیت جلدی صاحب کے سامنے پڑھ دوں، بات کو اختتام منزل تک پہنچاؤں۔ 10ویں آیت، اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب کہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم کر دے، تو یہ دعا کی انہوں نے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے فتیہ لفظ استعمال، فتیہ معنی ہوتا ہے جوان، فتح جوان، جبکہ وہاں پر جو ہے سن رسیدہ موجود تھے، لوگ سن رسیدہ تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا سن زیادہ تھا، پھر بھی جو ہے اللہ نے ان کو جوان کہا ہے، جوانوں نے، یعنی جبکہ کچھ جوانوں نے جو ہے غار میں پناہ لی، ہے نا، آوا پناہ لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے مولا سے منقول ہے کہ امام نے جو ہے ایک شخص سے فرمایا کہ جو ان کے پاس آیا تھا کہ تمہاری نظر میں فتح کون ہے، فتح کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہی جوان، بھئی فتح مانے جوان، جوانی جس کے پاس پائی جاتی ہے۔ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ نہ، یعنی یہ نہیں ہے، بلکہ فتح سے مراد جو ہے وہ شخص ہے جو با ایمان ہے نا۔ اصحاب کہف ضعیف تھے لیکن خدا نے ان کے ایمان کی بنا پر ان کو فتح کہا ہے، ان کو جوان کہا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو یعنی ندائے پروردگار ہے کہ لا فتح الا علی، تو اللہ فتح الا علی جب کہا گیا کہ کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، تو اب یہاں پر جو ہے جو معنی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایسے شخص جو رجل ہے نا، کرار ہے، غیر فرار ہے نا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ تو ہے یہاں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان جو ہے ان کے اندر
کل ایمان ہے، کیونکہ نبی نے جو ہے کہا نا کل ایمان، یعنی مولا کو کل ایمان کا خطاب ملا ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح سے علی کے اندر ایمان پایا جاتا ہے ویسا ایمان کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا فتح الا علی، یعنی علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے، یعنی ایسا جوان جو با ایمان ہو، ایمان والا ہو، اور ایمان ایسا ایمان جو کل ایمان ہے نا، غور کر رہے ہیں، کل ایمان ہے مولا، تو کل ایمان ہے، تو ایسا کوئی جو ہے نظر آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نبی نے علی کی فضیلت میں ایک جملہ جو ہے جنگ خندق میں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی علی کی ایک ضربت خندق کے دن وہ عبادت الثقلین پہ بھاری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی جو ہے ایمان کی طاقت تھی، قدرت تھی کہ جنگ خیبر میں مولا نے در خیبر کو 2 انگلیوں کو اٹھایا۔ جب پوچھا گیا مولا کس طریقے سے ہوا، کہا کہ ہم نے جو ہے قوت ربانی جو اللہ کی طرف سے طاقت دی گئی تھی اس کے ذریعے ہم نے در خیبر کو اٹھایا ہے۔ تو آخر بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہ و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان و سال میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین، والسلام علیکم۔